پاکستانی عوام بڑی مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے لبیک والوں کو مسترد کر دیا۔ میں کہا پتر سانو مسترد کسے نہیں کیتا؟ تینو کوئی گھمنڈ ہویا گیا؟ تینو آخر اتنا تو درد ضرور ہے نا، یہ جے فقیراں کو ویل چیئر ہوتے بیٹھے ہوئے تو آخر تینو کوئی درد تے ہے نا؟ سپر پاور پتر تو نہیں، سپر پاور تو پھر اسی ہوئے۔ آج میری تقریر کرنے کا کوئی نہیں تھا، کیونکہ میں نے وہاں اسمبلی کے سامنے یہ نہیں کہ میرا گلا، میں نے کراچی میں اس سے بھی بڑے نعرے لگائے، آج بھی میں نے نعرے لگا لگا کے میں نے کہا میرا گلا یا تو پھٹ جائے یا میرے دماغ دیا شریانہ پھٹ جان، تاکہ اے مقابلے ہونے تو پہلے میں دنیا تو چلا جاؤں۔ حضور دی بارگاہ وچ کی جا کے کہاں گے جی جیسی تواڈے خاکے مقابلے ہوندے رہے تے مسلمان اسی کہندے رہے ہمیں بڑا دکھ ہوا، دکھ نال تے ناموس رسالت تے پیرے نہیں نہ ہوندے۔ میں بڑا زور لایا کراچی بھی بھئی میرا کوئی نقصان ہوئے دماغ دا نہیں ہویا، آج بھی میں بڑا زور لایا بھئی کوئی نہ کوئی یا ہارٹ اٹیک ہوئے یا سر پھٹے، نہیں پھٹیا۔ ہن تسی کہندے ہو تو میں پھر زور لا دینا، پھٹتا نہیں پیا فی الحال، اجے کوئی کم ہونا ہے شاید۔ ہاں جی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں زندگی کی کوئی ضرورت نہیں، بالکل نہیں ضرورت۔ امام مالک کیسی ساری امت مر جائے اگر حضور کی عزت پر پیرا نہیں دے سکتی۔ آپ نے دینا ہے پیرا کہ نہیں دینا، یا مرنا ہے؟ ہاتھ پورا چکنا ہے، تھلے جدہ ہاتھ ہویا دا مطلب ہے وہ زندہ رہنا چاہتا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اتنا زور لاؤ کہ وہ پنڈ تک جائے، جتنے پنڈ شاہ صاحب نو کیا نا تقریر تسی ختم نبوت کیوں کی تھی؟ اور جس بندے نے گل کی تھی نا انہاں دھوں نکلے تے چارپائی تو الٹا ہویا ہوئے۔ میں دعائے جلال کر رہا ہوں دے خلاف، جنہوں حضور دی ختم نبوت دا یار لفظ گوارا نہیں، وہ انسان ہے، وہ تو کھوتا بھی نہیں بنتا۔ کھوتا جانتے سی حضور آخری نبی ون تے پنڈ دا کون سی جڑا شاہ صاحب نو کہندا ختم نبوت تے تقریر کیوں کی تھی؟ حضور جس کھوتے ہوتے سوار ہوندے سن، حضور نے پوچھا تیری نسل چلنی؟ عرض کی تھی حضور نہیں، جنہ کھوتیاں دی نسل جو میں ہاں انہاں تے 60 نبی سوار ہوئے۔ حضور جس یہودی دی میں ملکیت تھی 1000 واری اس یہودی نے کوشش کی تھی میرے کنڈ تے سوار ہون دی، ہر واری میں انہوں پرت کے تھلے سٹیا، میں کہا میری کنڈ تے خاتم النبیین سوار ہونا ہے۔ ہوتا کھوتا بھی نہیں، زندہ باد۔ ہاں تاجدار ختم نبوت۔ اس پنڈ دے اس موزی کو، اس موزی دے کنت جا کے آواز ٹکرائے انہوں برین ہیمرج ہوئے، جیڑا ختم ہاں نہیں ہسن والی بات نہیں، میرے آقا نے نام لے لے کے حضور دیرے ماؤنا میں انہوں دساں دعائے قنوت نازلہ حضور نے کتنے دن پڑھی، یہ تو دسی انہوں مولویوں نے کدی نہیں نہ گل۔ حضور نے صبح دی نماز جب 70 قاری شہید ہوئے تو حضور نے ہاتھ چک چک کے یا اللہ وہ بھی لعنت بھیج دے، یا اللہ وہ بھی لعنت بھیج دے۔ یہ مولویوں نے کدی گلاں کیتیاں ہونیاں تو پھر انہوں نے پتہ ہوندا نا جناب، اسی آپو تو دین چھپایا، اس واسطے شرابی کبابی تے نون لیگ دے ایم این اے تے ایم پی بھی کہندے نے اسی بھی عاشق رسول ہاں، اسا عشق رسول دا معیار دسیا ہوندا نا کہ عشق رسول تے انہوں کہندے جلیا ابو دجانہ نو میدان احد ہر تیر حضور دے سامنے جھکے کھڑے، ہر تیر ابو دجانہ نو لگ رہا، اور اتنے تیر لگے کہ کل کنفس جویں سیو آندی کنڈے والی، اتنے تیر ابو دجانہ دے جسم تے پیوست ہو گئے، لیکن لا یتحرک ابو دجانہ دے جسم وچ ایک بار بھی نہیں ہویا کہ تیر لگیا۔ عاشق اس کو کہتے ہیں، ہاں عاشق اس کو نہیں کہتے کہ جو کبھی نون لیگ کی گود میں جا بیٹھے اور کبھی عمران کی گود میں جا بیٹھے اور کہے لبیک کے نعرے سیاسی ہیں، تنقید ہمارے اوپر کرتا ہے، جنہوں نے 12,000 شہر کھانے کے بعد بھی کہا اور ستم کرے دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ توجہ،
ختم نبوت کے مسئلے میں کیوں جی عشق رسول کے میں نے تو ایسا عشق رسول نہیں پڑھا. ہاں جو کلمہ کا دعویٰ کرتے تھے وہ حضور کے ساتھ 1.5 میل بھی نہیں چلے. عبداللہ ابن ابی مقام شوق سے واپس چلا گیا. اور جو منافق تھے حضور غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو وہ مسجد بنا رہے تھے. منافقوں کا ایک اپنا دستور منشور ہوتا ہے اور غلامان رسول کا ایک اپنا. چھڈو جناب چھڈو پیر تسی ہو جنہ پتر دیتے تھوڑے تو بڑا کیڑا پیر ہے. ہاں پیر تسی ہو ہاں جی جنہ اپنا پتر دے کے بھی کدی دل چ خیال نہیں آیا. جڑے گستاخان رسول نے ایک جملہ بھی کہنا ہے وہ کہڑی بات کے پیر ہے. کمال آدمی ہے. آپ کیا باتیں کرتے چھوڑیں. آج لاہور میں وہ کیفیت نہیں ہے جو سلنسر نکال کر آج لاہوریوں کے سر جھکے ہوئے ہیں کہ واقعی یار ہم تو غلط راستے پر تھے. راستہ تو وہی ہے جو تاریخ لبیک یا رسول اللہ نے بتایا. ہاں جی. اور آپ محنت کریں. وہ برائیوں کے لیے محنت کرتے ہیں تو آپ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے. کیوں حضور نے خود اتنی بڑی گواہی دی. کوئی بندہ بک بک کرے نا کہ یار لبیک والے ہر وقت ختم نبوت کی کیوں بات کرتے ہیں تو ان کو کہنا ہے حضور نے گواہی جو اتنی بڑی دی. حضور نے فرمایا انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمہ کذاب. حضور نے فرمایا میں خود گواہی دیتا ہوں. کتنی؟ فرمایا دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی تعداد کے برابر. حضور نے فرمایا میں خود گواہی دیتا ہوں. کیا گواہی دیتا ہوں؟ کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. حضور پھر عشق تو یہ ہے نا. اعلیٰ حضرت یہ حدیث لکھنے کے بعد کہتے ہیں عشق یہ نہیں ہوتا میں الحمدللہ عاشق رسول ہوں. عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنا پھر بتائے کہ میرے اندر کتنا عشق ہے. اعلیٰ حضرت نے جب یہ حدیث نقل کی نا کہ حضور نے فرمایا میں دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی تعداد برابر گواہی دیتا ہوں کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا, تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں محمد الرسول اللہ کی بارگاہ عالم پناہ کا ادنا کتا. اپنے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا حضور تسی تے اے گواہی دیتی نا کہ دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی تعداد کے برابر میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے بعد نبی نے نہیں آنا. عرض کی تھی حضور آپ کی بارگاہ کا ادنا کتا احمد رضا کیا کہتا ہے؟ بے عدد انہائے ریگ و ستارہ ہائے آسمان اور میرے ساتھ ملائکہ و سماوات و والارض بھی اور حاملان عرش بھی گواہ ہے اور خود عرش عظیم کا مالک بھی گواہ ہے. وکفا باللہ شہیدہ. حضور تسی تے فرمایا نا مٹی دے ذرے دی تعداد دے برابر, تو آپ کے دربار کا ادنا کتا احمد رضا کہتا ہے حضور دنیا کے اندر جتنی ریت ہے ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر احمد رضا بھی گواہی دیتا ہے. یہ عشق ہے. میں بھی حضور کو خاتم النبیین مانتا ہوں. میں نے کہا یہ انداز ہے خاتم النبیین ماننے کا. حضور تسی تے مٹی دے ذرے دی تعداد دے برابر گواہی دیتی نا کہ آپ کی بارگاہ عالم پناہ کا ادنا کتا احمد رضا کہتا ہے حضور دنیا کے اندر ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر میں بھی گواہی دیتا ہوں. وہ ستارہ ہے آسمان. حضور آسمان کے جتنے ستاروں کی تعداد ہے نا اس تعداد کے برابر احمد رضا گواہی دیتا ہے. اور جتنے آسمان اور زمین کے اندر فرشتے ہیں ان کی تعداد کے برابر احمد رضا گواہی دیتا ہے. اور وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کی تعداد کے برابر بھی گواہی دیتا ہے. تو یا رسول اللہ میں تنہا نہیں ہوں, خالق و مالک بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آیا. یہ تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. یہ کہتی ہے بول بدسو جی کدھر کسی میں 1400 سال کسی فقیر کسی عالم کسی صوفی کسی محدث کا میں نے ختم نبوت پر یہ نظریہ نہیں پڑھا جو امام احمد رضا نے بیان کیا. اگر کوئی بیان کرے گا مجھے بتائے گا تو میں مان جاؤں گا, لیکن میں نے بڑی بڑی کتابیں کھولی ختم نبوت پر جو امام احمد رضا بات کر گیا ایسے ہی نہیں پر کر گیا. یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واسف شاہ خدا مجھے شوخی تبع رضا کی قسم. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجھے اللہ نے اتنی اپنے حبیب کی مدح و سرائی میں اتنا قبول کر لیا ہے کہ جنت کے اندر بلبلیں جب ایک درخت سے دوسری درخت کی طرف جاتی ہیں نا تو یہ نغمہ ضرور پڑتی ہے کہ سب نے برے صغیر میں حضور کی عزت کی بات کی, لیکن جو احمد رضا نے کی وہ کسی نے نہیں کی. کیوں حضور قدر پڑھے آپ نے بے عدد انہائے ریگ و ستارہ آسمان اور میرے ساتھ ملائکہ و سماوات و حاملان عرش بھی گواہ ہے.
اور خود عرش عظیم کا مالک بھی گواہ ہے، جس کی گواہی کے بعد کسی گواہی کی ضرورت بھی نہیں ہے، وکفا باللہ شہیدا، کہ حضور آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ یہ ہے جی ختم نبوت کا مسئلہ، جس پر شاہ جی کو نکالا گیا اور جس پر ہم نے 8 شہید دیے فیض آباد۔ اب تاریخ لبیک یا رسول اللہ کی کامیابی کامرانی، اور جس گلی سے یہ گزر جاتے ہیں لوگ گھروں کے اندر سے بھی بیٹھ کر کہتے ہیں لبیک والے جا رہے ہو، میں صدقے جاواں۔ تو یہ فرق ہو گیا پاکستان میں کہ اگر کوئی سویا بھی اٹھے نا تو لبیک کا نعرہ اس کے کان میں پڑے تو کہتے ہیں میں صدقے واری واری جاواں، ادھی راتی بھی لبیک کا نعرہ کہتے ہیں یہ سیاسی نعرہ ہے۔ میں کہا یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے نا حضور، یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ کئی دودھ پینے والے بچے بھی لبیک کا نعرہ لگا دیں اور کئی عشق رسول کے دعویٰ کرنے والے کہیں یہ سیاسی نعرہ ہے، یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ تو ساڑھے گاٹے مت لگو، ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوزے صدیق و علی از حق طلب، ساڑھے گاٹے مت کوئی لگے، اسی تے نعرہ ان لانا ہی لانا ہے۔ ہاں جی، چاہے وہ الیکشن کا دور ہوئے، چاہے وہ میلاد کا جلسہ ہوئے، چاہے چھوٹی عید ہوئے، چاہے بڑی عید ہوئے، چاہے وہ 10 محرم ہوئے، چاہے 18 ذی الحج ہوئے، چاہے وہ 1 محرم ہوئے، چاہے وہ 23 جمادی الثانی ہوئے، چاہے وہ 15 شعبان ہوئے، چاہے وہ 27 رمضان ہوئے، بچے اور نعرہ ہر جگہ لبیک دا لگڑا ہے۔ تھک گئے ہو؟ جدو میں فیض آباد انٹرچینج تو باہر آیا نا تو پھر میں بڑی دعاواں منگیاں لوگوں واسطے، وہ جڑے کھڑے سن اتنے، میں کہ یا اللہ تو گوار ہے 7 بجے تے اے اتوں فارغ ہوئے پنجاب اسمبلی تو انہیں کہ ہن جے ستے نہیں جا کے تیرے حبیب دی عزت واسطے پھر فیض آباد انٹرچینج تے کھڑے، پھر اتوں نعرے لانے پھر اتنے آئے، اگے میں آیا تو تسی بھی نعرے لا رہے ہو، دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ ذرا تبدیلی آئی کہ نہیں ہے؟ آئی کہ نہیں جو؟ آئیے تبدیلی؟ 3 گھنٹے بعد نعرے سارا دن بھی لاندے رہے منڈے ساڈے، ہوں اتنے آئے تو وہی نعرے لا، بلکہ پہلے نالوں سپیڈ تیز ہو گئی۔ بس اتنی بات تھی۔ حضور دی امت کدی بھی، اقبال کہندا بہتر ہے ان شیروں کو سکھا دے رم آہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ حضور صحابہ نو مطلب صدیق اکبر 2.5، ایک عورت نے اعلان کر دیتا میں نبی ہاں، 2 مردہ نے اعلان کر دیتا میں نبی ہاں، مرتدین علیحدہ فتنہ پیدا ہو گیا، 2 سپر پاوراں فوج لے کے مدینہ دی سلطنت واسطے دوڑ پئیاں۔ صحابہ نو تو خطرہ ایسی کوئی نہیں نا، خطرہ تے اج تانوں ہے کہ تسی حضور دی خاطر کہو بھئی اسی ایٹم بم چلا دینا ہے تے امن عالم کو خطرہ ہے۔ کون سے امن عالم کی بات کرتے ہو؟ وہ عالم کون سا ہے جس عالم میں حضور کی عزت نہ ہو؟ وہ امن کون سا ہے جس امن کے اندر تم حضور کی عزت کے مقابلے میں امن کی بات کرتے ہو؟ کسی امن کی ضرورت نہیں، کسی جہان کی ضرورت نہیں، ہمیں تو صرف رسول اللہ کی عزت آبرو کی ضرورت ہے بس۔ اور بابا یہ سزا تے تاں ہی آنی نا کہ تسی سانو ووٹ وال ہور دیو، ہاں جیڑا ہونے نال تیاری کرو، جیڑا ملے ان کا ووٹ لبیک کا، ووٹ دی ختم نبوت دا، ووٹ ناموس رسالت دا، این کر کے جناب تسی کم از کم شاہ جی نو جڑا تسی تے دتا ہے، ویسے تواڈے ووٹ تسی دتا ہے، لیکن لٹن والے رج کے لٹ، ویکھن والے جاگن والے ویکھتے رہ گئے۔ 500 ووٹ 3 دن میں گنے گئے۔ آہا کیا بات ہے، کیسے شفاف الیکشن ہوئے جناب۔ بین الاقوامی مبصرین نے بھی کہا کہ پاکستان میں پہلی باری تو لوٹ مار ہوئی،
یعنی انہوں نے کیا شفاف ہوئے، کیونکہ وہ رگ جو ملتی جو دین دے دشمن ہو جائے، یہ دین دے دشمن دونوں دی رگ مل گئی جی۔ ممتاز قادری دہشت گرد، تاریخ لبیک یا رسول اللہ والے انتہا پسند، اور ڈاکہ مارنے والے ووٹوں کے اوپر انتہائی منصف مزاج۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے ایسے انصاف کی۔ اور انہوں دی رگ چونکہ ملتی سی بھائی لبیک اگے نہ آوے تو انہاں کیا واہ جی واہ، یہو جہا تو الیکشن کدی اسی ویکھی کوئی نہیں، زندگی پہلی باری ویکھے۔ کیوں جناب 27,000 دا 17 ووٹ بن گئے، کیا بات، 27,000 دے 17 بن گئے۔ 1,000 دا ووٹ جڑا ایک لکھ دیتا، 1,000 ساڈا ووٹ ہویا نا تو اتنے ایک لکھ دیتا بھائی اس پورے بوتھ جو انہوں نے ایک ووٹ ملیا۔ کیسے شفاف الیکشن ہے، کوئی بات نہیں انشاءاللہ، واللہ عزیز ذو انتقام، وہ ان سے ایسا انتقام لے گا ان کی نسلیں بھی یاد رہے۔ انہوں نے ہمارا راستہ نہیں روکا، ہمارا راستہ نہیں روکا، بالکل ہمارا راستہ کیا تھا، ہمارا راستہ کیا ہونا ہے، انہوں نے دین کا راستہ روکا۔ جو دین کے ساتھ ٹکر لیتا ہے دین اس کو ذلیل کر کے راہ دیتا ہے۔ ہاں جی، اس واسطے جتھے بیٹھو انہوں کا ووٹ چاہیے، تاکہ جڑے کہتے ہیں نا مولوی سیاسی ہو گئے، پیر سیاسی ہو گئے، انہوں نے کان میں آواز ہی پوے ووٹ چاہیے۔ کیوں جی؟ ہاں بس ووٹ چاہیے۔ تسی یہ سارے دے کان جڑا نا خراب کر دیو، جتھے جاؤ تاریخ لبیک یا رسول، تاجدار ختم نبوت۔ جس طرح شاہ صاحب دسا نا، لنگدیا بھی جڑا پتہ لگے نا بھائی یہ جڑا گنڈا ہے وہ قریب تو لنگیا تاجدار ختم نبوت۔ کیوں جی؟ ہاں جی، وہ دھوں تو نکلے نا حضور۔ ہاں جی، انشاءاللہ زور لاؤ بھائی، ادھر تک آواز سارے زور لاؤ، یہ نرم آواز نہیں سارے ختم نبوت، کون کو لگانا ہے؟ توجہ توجہ، زندہ باد 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 زندہ باد۔ توجہ، کھڑے ہو، توجہ بھائی، یہ وہ گنڈا ہے نا عمر ورک، وہ بڑا بڑا گنڈا پولیس والا عمر ورک، یہ انہوں دے پنڈ دے وہ کہتے ہیں بڑی انہیں گنڈا گردی کی تھی، لیکن رسول اللہ دے فقیر دے سامنے وہ گنڈا گردی چل نہیں سی، لگیڑ کتے دی طرح ہوں اپنے پنڈ راندا، وہ جڑا عمر ورکے لگیڑ کتے نہیں ہوندے جڑے خارج زدہ، اس واسطے کہ انہوں ساڑھے بچے واسطے انہیں وہ جڑے جہاں بتیاں بجھائیاں سن نا انہوں نے 5-5 سال اندر کران واسطے وہ بڑا کردار ہے۔ اے مولانا دے منہ تے بھی چنڈ ماری انہیں، ممتاز قادری دی تصویر جہدے تے لبیک بھی لکھے سی انہیں انج پھاڑی، اللہ وہ نسلوں بھی انج پھاڑے گا انشاءاللہ۔ تسی کی سمجھتے ہو لبیک ایویں آ گئی ستیا ستیا؟ حضور لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ستیا ستیا کیوں جی شاہ جی، اے شاہ جی دیاں جیلاں، ہاں جی سید ہو کے تے دعا میں انہوں نے ملن گیا دہشت گردی دی عدالت، میں ہتکڑی ویکھ کے تے میرا اندر تے انج ایک باری ہلیا، لیکن میں انہاں دے سامنے انہاں محسوس کر لیا سی مولانا اندروں بہت پریشان ہوئے مینوں ویکھ کے، لیکن شاہ جی میرے نال گلاں انج کیتی ہے بھئی تے کم ہی کوئی نہیں مولانا، اے کیڑا کم ہے یار ہتکڑیاں، تو میں بھی پریشان ہو ساڈے او منڈے جی، کیوں جی مولانا ساڈے ایک بچہ جڑا ایتھے کتنا بڑا انصاف ہے یار کائنات دا، شیطان تاثیر دیاں بتیاں بجھائیاں جنہاں منڈیاں 5 سال ہو گئے، چوتھا سال جیل بیٹھے، جرم صرف اتنا ہے کہ 12 ربیع الاول شریف نو 4 سال پہلے 12 ربیع الاول شریف نو 4 جنوری سی ممتاز قادری جس دن ماریا سی شیطان تاثیر نو، لبرٹی چوک تے شیاطین جمع ہو کے دی تصویر چک کے شیطان تاثیر دی نعرے لا رہے سن کہ شیطان تاثیر تیرے خون سے انقلاب آئے گا۔ اثر تو بعد دا ٹائم سی، ساڈے بچے نے انہوں نے کیا حیا کرو، اج 12 ربیع الاول شریف ہے، پوری کائنات حضور دی آمد دے نعرے لا رہی، تسی گستاخ رسول دے نعرے لا رہے ہو۔ انہاں دیاں شمع جل رہی سن، ساڈے منڈے نے بجھا دتیاں۔ پتہ ہے ساڈے کوٹا نے کتنا بڑا انصاف کیتا، انہاں کیا گستاخ رسول دی بتی بجھی کیوں ہے 12 ربیع الاول شریف نو 5-5 سال واسطے انہاں منڈے نو اندر کر دیتا۔ ہاں وہ بھی سٹوڈنٹ بچے
کوئی MBA کر رہے تھے، وہ سارے دنیا دار بچے ہیں. اور حضور ان کے صبر اور استقامت کتنی ہے کہ ایک والد فوت ہوا، پولیس کی نگرانی میں جب اسے لایا تو پولیس نے ہمارے وہ گلی کا اندر کہا کہ کوئی بندہ نعرہ نہیں لگائے گا یہاں. آستہ وہ بچہ آئے گا، جنازہ پڑے گا، پھر واپس چلا جائے گا. یہاں کی بالکل قانون کی پابندی کرنی ہے. بندے سارے کھڑے سن، وہ منڈے نو دو میں ہتھکڑیاں لگیاں سن. جدو آیا باپ دا جنازہ پڑھن تے گڈی تو اتریا تے کہنے لگا تاجدار ختم نبوت. کیوں جی؟ جبر و کار نہیں، یہ عشق و مستی ہے. ہاں یہ عشق و مستی ہے. ہاں پیو دا جنازہ پیو ہوئے تے 3 سال بندہ جیل وچ رہیا ہوئے تے پیو بھی فوت ہو جائے جیل وچ رہندے تے آ کے شکوہ نہ کرے مولانا سانو کی ملیا، حضور دی خاطر جیل وچ رہیا، مڑ کے پیو بھی مر گیا. دسو سانو اسلام نے کی دتا؟ ایت ایک ٹائم روٹی نہ ملے تو لوگ اسلام دے شکوے کر دین. لیکن گل انجی ہے کہ جنہاں واسطے انہاں کام کیتا وہ مالک پھر کنڈ تے نہیں نہ لگن دیندے. وہ تے تختہ دار اتنے بھی ممتاز قادری دیاں ٹنگاں نہیں کمن دیندے. فرمایا ممتاز اتنے تے ویکھ نہ، جدوں ممتاز انج اتنے ویکھ کے مسکرا پیا کہنے لگا بس حضور یہی دیکھنا تھا کہ آپ آ گئے، اب دیکھو ذرا لبیک کا نعرہ کیسے آتا ہے. بس اتنی بات. کیوں جی؟ ابھی تو اس کی داڑھی بھی نہیں آئی تھی. 3 سال جیل کے اندر رہنے کے بعد باپ کا جنازہ پڑا ہو، پولیس کی نگرانی میں جنازہ پڑھنے آئے تو رونے کے بجائے باپ کو دیکھ کر لبیک کا نعرہ لگا دے تو پھر گل تو کوئی ہے نا جیڑی انہیں ویکھی ہوئی. میں تو حضور بڑے بڑے لوگوں ڈلدے ویکھیا، بڑے بڑے لوگوں دا صبر دا استقامت دا جڑا ہاتھ ختم ہو جاندہ بڑے بڑے حادثات تے باپ دا لاش ویکھ کے انہاں کہا جی میں تے اوتھے سی نا قبرستان میں تو دے باپ دا جنازہ اوتھے پڑھانا سی تے میں تو اوتھے موجود نہیں سی. مینوں یہ بھی ڈر سی، میں کہا منڈا کوئی کمزور گل کرے گا تو ساڈا کچھ نہیں رہنا. میں انہاں کہا جی اوتھے قبرستان وچ جنازہ ہونا ہے. انہاں کہا نہیں ایتھے گھر دے اندر ہی جنازہ پڑھو. تے منڈے نے یہ نہیں کیا میں قبرستان جانا ہے، اتھی کہندا صف بناؤ. مولانا غلام غوث بغدادی صاحب اگے کھڑے ہو گئے اور انہیں جنازہ پڑھیا تے باپ نو چوم کے کہتا لبیک چلو بھائی چلیے واپس چلیے. یہ ہے عشق رسول. ہاں اس کو کہتے ہیں عشق رسول. یہ 22 سالہ منڈا ہوئے یا 21 سالہ 19 سال اس عمر ہونی 22 سال ہونی ہو 21 سال ہو گئی ہونی تے منڈا اپنے باپ دے جنازے اتنے حضور آنسو بھی نہ باوے، ہتکڑیاں بھی لگی ہون. جی تو گل شاہ جی مک جاندی اتنے آ کے گلا سانو کہنے عشق. میں بھی عشق رسول ہوں. میں کہا تو حضور دی خاطر اپنی پارٹی نہ چھڑ سکے ہو، تو حضور دی خاطر ووٹ نہ دے سکے ہو، تو کیڑی گل دا عاشق رسول ہے؟ مینوں بھی دس. عاشق رسول ہوے جڑا 3 سال جیل تو رہن تو بعد باپ دی لاش ویکھ کے بھی نہ روے تے لبیک دا نعرہ لا کے پھر گڈی وچ بہ جائے. مینوں ہمیشہ پیغام بھیجدا مولانا ساڈی وجہ تو تسی کس نہ کوئی نہیں معاہدہ کرنا. یہ تے 5 سال انا حضور دی خاطر سانو ساری زندگی بھی رہنا پیا سی رواں گے، ساڈی خاطر کدی سر نہ جھکانا. وہ مینوں اندروں استقامت دے پیغام بھیج دین، اسی انشاءاللہ خوش رواں گے. ہاں وہ مینوں خود کہندے حضور ساری زندگی بھی سانو رہنا پیا سی رواں گے، تسی ساڈی خاطر کس نہ ایویں جھک نہ جانا کہ جی میں بچے ساڈے چھڈ جان. دسو اے انہاں بچیاں دیاں قربانیاں، اے ممتاز قادری دیاں قربانیاں، اے سیداں دیاں قربانیاں، اے تہاڈیاں قربانیاں جڑے 7 بجے تو بعد اج پھر اتنے جناب 1 بج گیا پھر لبیک دے نعرے لا رہے ہو. اے جڑے ساڈے مقابلے کھڑے ہیں انہاں دی کوئی حیثیت کوئی نہیں. اے بالکل تہاڈے پیراں دی خاک بھی یہ لوگ نہیں بنتے. تسی جنہاں دا نعرہ لاندے ہو گل وچ ہور اے وے. ہاں جی انہاں نوں قیامت نوں بھی پتہ لگ جانا ہے جدوں لبیک دا نعرہ لگے گا نا اس دن پھر لوگ کہنے گے یہ اسی پوچھاں گے دسو جی اج سیاسی نعرہ ہے، اعلیٰ حضرت بھی آ جان گے، امام ربانی بھی آ جان گے، ہاں جی سلطان الہند بھی آ جان گے، امام اعظم ابو حنیفہ بھی آ جان گے. کہن گے وہ لبیک والوں بلاؤ نہ کتنے مشکل وقت چ حضور دی عزت تے پیرا دے. پھر حضور دی بارگاہ وچ جدوں لبیک والے جان گے نا تے حضور فرمان گے انہاں نوں بھی میرے سامنے ایک باری لے آؤ جڑے لبیک نو سیاسی کہندے سن. پھر حشر کو ہوگا یہ معلوم. لیکن اس وقت تو حضور کو فائدہ نہیں نا. آج لے ان کی پناہ. آج ساڈی دعوت ہر بندے نو حضور دی طرف آؤ. اے نہ ہوے قبر چ حضور رخ انور دوسری طرف کر دے کہ تیرے نزدیک تو میرا نام لینا بھی سیاست تھا. کیوں جی کی بنے گا اس دن؟ میں تو انہوں سلام پیش کرنا تو جس استقامت نال شاہ صاحب دا ساتھ دیتا اور باقی بھی پورے پاکستان جتنے لوگوں نے ساڑا ساتھ دیتا حد ہو گئی ساتھ دینے دی. حضور اے مولانا ساڑے دی دادی ہے وہ چارپائی ہوتے انہیں ہاتھ بھی راشا ہے بڑی عمر دیاں انہیں کیا میری چارپائی لے چلو ووٹ واسطے.
اور اپنی پوتی نو نال لے کے گئیاں کہ تسی میرا ہاتھ پکڑ کے مور لانی. سنیا اس مور دے ذریعے حضور دا دین آنا ہے. جس بڑھے بتے جنہوں نے ہاتھ بھی راشا کر رہے ہوں چارپائی تے پہ انہوں میں دین دا اتنا جذبہ ہو جائے تو اس تاریخ کو کوئی ہرا سکتا ہے یا اس تاریخ کے مشن سے کوئی بندہ پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ ہمارا ایک اور رشتہ دار ہے، اس کا نام ہے ولایت علی خان. حضور 4 بندے انہوں چک کے لے گئے، انہیں مور لائی. ساڈے پنڈ دے لوگوں نے پتہ کی کیا؟ انہیں کیا اسی مر جاواں گے جی ساڈے پنڈ چ نون لیگ جتے یا جتے عمران، پھر دنیا تے مولانا دی عزت کی رہنی کہ انہوں نے پنڈ وچ جت گئے. پورے علاقے دے لوگوں نے کیا بچے لگ دے اس پنڈ چ جت کے وکھاؤ. عمران نو ملے 87 ووٹ، اے دوسرے گنج نو ملے 117 تے سانو ملے 1400. حالانکہ حضور میں کدی سلام بھی نہیں لیا اپنے پنڈ دے لوگوں، ٹائم ہی نہیں ہوتا، بس میں دور ہی کردا، لیکن انہوں نے میرے نال اتنی وفا کی تھی. اور سب تو پورے پاکستان جو تاریخ لبا ہے کہ یا رسول اللہ دے ایم این اے دے ووٹ میری جڑی اپنی آبائی سیٹ ہے نا اٹک دی سب تو زیادہ ووٹ ایم این اے دے اتنے ملے 63,000. یہ مطلب حضور ڈبل کرو نا تو کتنا بنتا ہے؟ اتو اتنے ووٹ پین. انہیں کیا وہ مولانا کہنے دین لیا ہے تو ہوے ساڈے علاقے دا، پھر ایک گل ہوے کہ مولانا اپنے علاقے چ ہر گئے، یہ گل کنج ہونی؟ تو میں تو کدی گیا ہی نہیں پنڈ. خدمت میں تہاڈیاں کردا، تقریراں میں تانوں سنانا، مڑ کے تساں کی کیتا؟ تے ہن خدا دا کوئی خوف کرنا. میں شرک پر تقریراں کر کر کے تھک گیا. میں اپنے پنڈ کدی نہیں تقریر دا ٹائم دیتا. کیوں جی مولانا؟ سال گزر جان میں تقریر نہیں کدی کرن گیا اپنے پنڈ بھی. اتنے میرے والد بھی ہیں، اتنے میری 7 پشتاں دیاں قبراں بھی ہیں، اتنے میرے بھائی بھی ہیں، اتنے سارا میرا خاندان ہے. تو آنو جناب رجا کے مڑ کے مولانا گلاں تے ٹھیک کیتی ہے، لیکن میرا چاچا کہندا سی کہ نہیں اسی ووٹ ادھر ٹھوک کے تیرے تے بھی تے تیرے چاچے ہوتے بھی. ایک طرف محمد عربی دے دین دی گل آوے، ایک طرف تیری نالی دی گل آوے، تو نالی دے مقابلے دین نو تو پسے پچھ چھٹیا. چاہیے تو ایسی مولانا اور نالی سونے نے بھی کوئی بنا کے دے، میں تھکدا بھی نہیں جب گل دین دی آ گئی. بس اے اپنے آپ نو بدلو. تقریراں تو حضور میں لاہور سنائیاں، ہاں جی تقریراں تو میں لاہور سنائیاں جی ہاں. تے وفا میرے نال اٹک والے کیتی، کیوں حضور گل تے ہوئی نا. فطرت اقبال پھر گل بڑی وڈی کر گیا، کہندا فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ ہے صحرائی یا مردے کو احسانی. یہ میں ہوں تشریح نہیں کرتا، مطلب تھی پھر پریشان ہو جاؤ. بس کرو جی ذہن لے کے آو تو پھر ذہن یہی لے کے جاؤ. بس جی حضور کا دین چاہیے. انہیں کہنا ہے نا مولویاں کتوں لیا ہے، وہ جواب یہ مولوی لیان نہ لیان قیامت والے تو مولوی ذمہ دار ہیں. میں پرچی دا ذمہ دار ہاں، پرچی مولویاں منگی میں دین نو دینی. ہوں بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں، ضمنی بھی آ رہے ہیں، کلمہ سی رسول اللہ دا پڑھیا، سانو اور کسی کا کئی بارے جناب. اس واسطے اینڈ کر کے دین نال چلو، اینج کر کے دین نال نہ چلو. اے 2 نمبری ہے نہیں. میں سب کو اچھا سمجھتا ہوں، جہے ختم نبوت دے ڈاکو تو انہوں بھی اچھا سمجھتا، تے جن 8 لاشاں موڈے تے کائیاں تو انہوں بھی اچھا سمجھتا. تیرے انصاف کا پیمانہ کیوں جا کدی تو سوچی یہ گل؟ تو اے چھڈ دیو ساریاں، حضور دے دین واسطے کھڑے ہو. اے جڑے ایجنسیاں نے بیٹھے ہو نا، تسی اچھی طرح ٹیپ کرنیاں گلاں میریاں. ہاں جی یہ دسنا ہے جا کے اپنے بابے نو بھائی مولانا یہ گل کر دیتی اور میں کوئی چھپ کے تے کر نہیں رہا. ہاں جی یہ پکی بات ہے. میں جاننا جڑے جڑے ایجنسیاں دے ہوندے نے انہاں بیچارے دے منہ ہی دوسری طرح دے ہوندے. اشر کو ہوگا یہ معلوم کہ لبیک دی جاسوسی کنے کی تھی تے نعرے کنے لائے. کیوں جی؟ میں جاؤں حضور پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے. میں جاننا واللہ میں جاننا سارے انہوں نے ہاں جی قرآن ہے نا قیامت والے دن انہوں نے سیاہی چھا رہی ہوئے گی جڑے مجرم ہون گے. جی رات دی تاریکی ہوتی مجرماں نوں قیامت والے دن انہوں نے چہرے تے سیاہی، ایتھے بھی جڑے مخبر بیٹھے ہوندے نا انہوں نے سیاہی چھائی جا رہی ہوندی، کیونکہ وہ تو اپنی ڈیوٹی ہور نبھا رہے ہوندے، اسی اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہو. انہوں نے ہوندا اسی تنخواہ حلال کرنی، سانو یہ پتا اسا محمد عربی دی غلامی کر. اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت فرمائے، آپ کی نسلوں کو بھی حفاظت فرمائے، آپ کو بھی خوشبودار بنائے، آپ کی نسلوں کو بھی خوشبودار بنائے، اور تا صبح قیامت ہماری نسلیں بھی حضور کی عزت آبرو اور دین کا پہرا دیتی رہیں. اللہ آپ کو دونوں جہانوں کی عزتوں سے مالا مال فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، اور ہمیشہ اللہ میں حق کے ساتھ کھڑا رکھے، اور اسی کے ساتھ ہماری زندگی بسر ہو. جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے.
اور جو حضور کا قرب چاہتے ہیں ان کی سوچ سے بڑھ کر اللہ اپنے محبوب کا ان کو قرب نصیب فرمائے۔